السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجویری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں 3 بت کو تذکیر کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ اس عمل کو آپ نچندی جمعرات یا اتوار کی رات یا نچندی اتوار کی رات 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک کر سکتے ہیں۔ اب نچندی جمعرات جب نیا چاند نکلتا ہے تو اس کی 3 تاریخ کے بعد بدھ کا دن گزار کر جو رات ہوگی وہ نچندی جمعرات ہوگی، اور چاند کی 3 تاریخ کے بعد ہفتے کا دن گزار کر جو رات ہوگی وہ اتوار کی رات ہوگی۔ اس رات آپ اس عمل کو 11 سے لے کر 3 بجے کے درمیان کر سکتے ہیں۔ چہرہ جو آپ کا وہ آپ مشرق کی طرف کر لیں، مغرب کی طرف کر لیں یا جنوب کی طرف کر لیں۔ ان میں 3 طرف چہرہ کیا جا سکتا ہے۔ مشرق کی طرف کر لیں، مغرب کی طرف کر لیں یا جنوب کی طرف کر لیں۔ مشرق اور جنوب کی طرف کرنا اس عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ تو بخور جو ہوگا اس میں آپ اگربتیاں جلائیں گے، اور لبان اور رال، یہ پنساریوں کی دکان سے یہ دونوں چیزیں، لبان اور رال دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو آپ وہاں سے یہ لے لیں اور اس کی دھونی دیں، اور ساتھ میں اگربتیاں بھی جلائیں۔ منہ جنوب کی طرف کر لیں، اور جس مکان یا کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی سامان وغیرہ نہ ہو۔ اگر کوئی بستر وغیرہ آپ کے سونے کے لیے ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 1.25 کلو کسی بھی جانور کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دینا ہے اس عمل کی نیت سے۔ پھر اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور عمل کے دوران بھی آپ نے کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ کرتے رہنا ہے، اور عمل کے دوران بھی آپ نے روزانہ کچھ نہ کچھ چیز صدقہ کرتے رہیں، تو یہ عمل آپ کا انشاءاللہ منزل مقصود تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ عزیمت اس میں جو پڑھی جائے گی وہ سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ من تترلا ما فی اللہ، 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 من تترلا ما فی اللہ۔ یہ عزیمت ہے جی۔ اس عزیمت کو آپ نے روزانہ 3125 بار پڑھنا ہے روزانہ، اور اس عمل کی مدت جو ہے وہ 41 یوم ہے۔ اور اس میں پرہیز جو آپ کریں گے وہ آپ ہر قسم کا گوشت نہیں کھائیں گے، انڈا، مچھلی، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی، خشک پھل، چھہارا، ہینگ، اور
سرکہ، ان چیزوں کو آپ نے اس عمل کے دوران پرہیز کرنا ہے، یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ اور اس عمل کو آپ نے جس دن پہلے وقت پر کیا تھا، پھر ہر دن اسی وقت اور اسی جگہ پر کرنا ہے۔ وقت اور جگہ اس میں آپ نے تبدیل نہیں کرنی، تو یہ آپ کو ڈرائیں گے بھی، دھمکائیں گے بھی، اور آپ نے اپنے دل کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا ہے۔ وہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا وہ اصل میں ایک فلم چل رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے عزیمت کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس میں حصار لگانا بہت ضروری ہے۔ حصار کے بغیر یہ عمل ہرگز نہ کیا جائے۔ حصار اس میں آپ نے جو لگانا ہے وہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار، 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر کچی چھری پر دم کر کے، اگر نیچے کچی زمین ہے تو آپ نے دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو کھینچ لینا ہے، اور اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو آپ نے دائیں طرف سے گول یا چاک پر دم کر کے دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو کھینچ لیں۔ اور باقی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنا حصار لگا لیں۔ تو آپ نے روز عمل ختم کرنے کے بعد اس حصار کو جس چیز سے لگایا تھا اسی چیز سے 3 بار یا 5 بار کٹ کر کے باہر آنا ہے، اور روزانہ نیا حصار لگانا ہے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس کو کٹ کر کے آپ نے باہر آنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں میں نے اس عمل کے بارے میں آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر یا کال کر کے مجھ سے فی سبیل اللہ رہنمائی لے سکتے ہیں، تو میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ اور آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو میرے ہر عمل کی اجازت بھی مل جائے گی، اور آپ کو میری ویڈیو بھی ملتی رہے گی، اور آپ اسے دیکھ کر اپنے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو کر کے آپ خود فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ عمل ہر مذہب کا بندہ کر سکتا ہے، اس عمل میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس سے صرف جائز کام لینے کی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ اس سے جائز کام لے۔ اگر وہ ناجائز کام لیتا ہے تو وہ پھر اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ تو پھر ملتا ہوں کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔